بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ ان صحابی لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کو دنیا میں ہی کہہ دیا جائے کہ تم جنتی ہو، اور ویسے ہی یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان کو کہہ دیا جائے کہ تم جہنمی ہو. اللہ تعالیٰ بچائے. اس سے پہلے ہم لوگ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کیے تھے. اب جو صحابی ہے وہ زبیر رضی اللہ عنہ ہیں. زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ. یہ زبیر ابن العوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہیں اور کافی پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. اور یہ کافی لمبے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت لمبے تھے. یہ یہاں تک کہ اتنے لمبے تھے کہ کبھی گدھا یا کچھر میں بیٹھتے تو بالکل پیر جو ہے نیچے ان کا زمین تک چھوتا. اتنے لمبے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لائے تقریباً ان کی عمر 8 یا 10-12 سال اتنی عمر تھی ان کی. جب ایمان لائے تب جیسے کہ بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے لوگوں کو. کافر لوگ بہت زیادہ ستاتے، ان کو بھی ستایا گیا تھا. ان کے چاچا تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ ایمان لے آئے ہیں تو کیا کیے؟ بولے کہ پھر جاؤ اسلام سے، اگر نہیں پھرتے ہو تو تم کو جو ہے سزا ملے گی. کہتے نہیں پھریں گے. بہت ستاتے. کیا کرتے معلوم؟ ایک چمڑا لاتے، موٹا چمڑا، اور اسی میں ان کو لپیٹ دیتے. لپیٹ کر کے اچھے سے باندھ دیتے تھے. لپیٹ کر کے اچھے سے باندھ دیتے اور ان کے ٹھیک منہ کے سامنے جو ہے آگ جلا کر کے دھواں ان کے طرف کرتے اور کہتے کہ پھر جاؤ. ایسی تکلیف، ایسی شدت ان کو تھی، اتنا ستایا گیا. لیکن کہتے لا ارجعو الی الکفر ابدا، کہ کفر کے طرف کبھی نہیں لوٹیں گے. جان چلے جائے کوئی بات نہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے. ایمان بہت بڑی چیز ہے. آج افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ انسان
تھوڑے کچھ چیز کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی تھے کہ جب بہت زیادہ فتنے ہوں گے، کقطع اللیل المظلم، فتنے ایسے ہوں گے کہ جیسے رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا، ویسے ہی فتنے ہوں گے. اتنے فتنے. کہتے کیا ہے؟ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا. ایسے فتنے کہ ایک مسلمان صبح مسلمان ہے، صبح مومن ہے، لیکن اٹھتا ہے، اٹھ کر کے شام ہوتے ہوتے نہیں کافر ہو جاتا ہے. ایسے فتنے. اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے ہم لوگوں کو. اور ویسے ہی کہتے وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ ایک بندہ جو شام کے وقت میں مسلمان تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے. ایسے فتنے. اور کہتے يَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَارَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ، ایک بندہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سامان کے لیے بیچ دے گا. یہی آج ہو رہا ہے. آج دیکھیے اکثر لوگ جو شرک کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کسی کے بھی پاس نام نہیں لیتے، کیا بھائی نوکری نہیں لگ رہی ہے، کیا ہے بھائی پریشان حال ہے، کیا ہے بھائی قرض میں مبتلا ہے، کیا ہے بچہ نہیں ہو رہا. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں. اس کے لیے انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم جا کر کے کیا بیچ کر کے آئے ہیں. آج افسوس کی بات ہے. صحابی لوگوں کو اتنی تکلیفیں ہوئی، اتنے ان لوگوں کو ستایا گیا، اتنا ستایا گیا ان لوگوں کو، کبھی نہیں کفر شرک ایک دم دور. لیکن آج مسلمان ذرا اپنے ماحول سوسائٹی کا تھوڑا تانا سنتا ہے، کہتے نہیں آپ کسی کے پاس جانا ہوگا، آپ کچھ باندھنا ہوگا، آپ جادو کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، سب آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن صحابی لوگ ایسے تھے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ لپیٹ کر کے ان کو جو ہے آنکھ کا دھواں دیا جاتا. کتنی تکلیف ہوتی ہے دھواں سے؟ کافی تکلیفیں ہوتی ہے. کہتے کہ پھر جاؤ، کہتے نہیں کبھی ایمان سے پھر ہاتھ نہیں دھوئیں گے. اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں بشارت دیے کہ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ، زبیر بن عوام جو ہے وہ جنتی ہے. اور ان لوگوں میں سے ہے اہل شورا، جو عمر رضی اللہ عنہ کے جو یہ بیٹھتے، اور عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے خلافت، یعنی بولے کہ اگر خلافت تم کو دینا ہو میرے بعد، خلیفہ چننا ہو، تو ان لوگوں میں سے چننا. 6 لوگ تھے، 6 میں سے یہ بھی ایک لوگ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ان پر یقین کرتے، کہتے کیا ہے، اگر خلیفہ بنانا ہے تو زبیر کو بنا سکتے ہو. اور صرف عمر نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جب وہ بیمار ہونے لگ گئے، کافی بیمار تھے، جب لوگوں کو خطرہ ہوا کہ شاید انتقال ہو جائیں گے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے کہ استخلف، کیا آپ خلیفہ چنیے. کہتے ہیں استخلف، ہم لوگوں کے لیے خلیفہ چنیے. بولے کہ اچھا لوگ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہہ رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اگر چلے جائے تو وہ بغیر خلیفے کے نہیں ہو، بغیر خلیفے کے نہیں ہو، سب خلیفے کے تحت رہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان خلیفے کے نیچے رہے. آج انسان اسی ملک میں دیکھ لے، اگر یا کوئی اور ملک جہاں قانون نہیں ہے، یا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جہاں قانون بنایا جائے، اس کا حال کیسا رہتا ہے. کوئی کسی کو بھی مار دیتا ہے، کوئی کہیں سے بھی کسی کو لوٹ لیتا ہے، کچھ بھی. لیکن جہاں خلافت ہوتی ہے وہاں امن و امان رہتا ہے، وہاں سکون شانتی رہتی ہے.
تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے خلیفہ بنائیے. کہتے ہیں اچھا لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. پھر دوسرے صحابی آئے, آ کر کے کہتے کیا لوگ کہہ رہے کہ خلاف خلیفہ بنائیے. اچھا کس کو خلیفہ کہنے کی بنانے کی بول رہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بنا دو, کوئی ہوگا نا ان کے دماغ میں. تو کہتے زبیر رضی اللہ عنہ کو, زبیر ابن العوام کو کہہ رہے خلیفہ بنا دیجئے. تو کہتے ہیں ہاں اگر ان کو ہوگا تو بنا دیں گے, لیکن خیر جو ان کا حادثہ ہوا اسی میں ان کا انتقال ہو گیا, شہید کر دیا گیا ان کو. اور یہ زبیر ابن العوام ان کو بھی شہید کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سے پہلے سنائے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ میں تھے. ہیرا پہاڑ میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ اور یہ زبیر, یہ 6 لوگ تھے. تو ہیرا پہاڑ جو ہے ہلنے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اہدا, کیا ہے, ٹھہر جاؤ, تمہارے اوپر جو ہے ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے یعنی ابو بکر, اور شہید لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شہید بولے وہ شہیدی موت مرے. سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ ہے نا, سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ, پھر عثمان رضی اللہ عنہ, پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ, پھر طلحہ, اور پھر زبیر. اور عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے غیر مسلم تھے, ہے نا. اور اس کے بعد جتنے کو بھی قتل کرنے والے ہیں, ان تینوں یا چاروں کو قتل کرنے والے جو ہے وہ خوارج لوگ تھے. خوارج لوگ, ان کو بھی قتل کرنے والے کون, ایک خوارج آدمی قتل کر کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے. جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے کیا ہے, اس سے پہلے جمل کا یہ ہو گیا تھا, لڑائی ہو گیا تھا, جس سے پہلے بیان کیے تھے, جمل میں یہ ہوا تھا. تو یہ ان کو قتل کر کے ان کی تلوار لے کر یہ آتا, آ کر کے کہتا ہے کہ علی دیکھو ہم کس کی تلوار لائے. کس کی تلوار لائے ہو؟ کہ زبیر کی. کہتے ہیں سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہوئے سنے کہ قاتل الزبیر فی النار, زبیر کو قتل کرنے والا کون ہے, جہنمی ہے. آج دیکھ لیے ہم اپنے آنکھ سے. یہ کب ہوا, کب بولے یہ, جب دشمنی ہو گئی, اختلاف ہو گیا, تب. حق یہ ہے کہ انسان دوسرے کا یہ میں جو ہے یہ نہیں کرتا. آج ہم لوگوں کا کچھ جھگڑا جھمیلا ہوتا ہے تو کیا ہے, ارے وہ بیکار ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, یعنی جو اس کے اندر خرابی نہیں رہے گی وہ بھی بیان کر دیتے ہیں, اور جو اچھائی رہتی ہے وہ مانتے نہیں ہیں, ہے نا. لیکن یہ لوگ صحابی لوگ تھے, نہیں, اچھائی ہے جو سنے ہیں, جو حق ہے اس کو بیان کریں گے, بھلے ہی ہمارا مخالف کیوں نہ ہو, بھلے ہم سے جھگڑا ہوا ہے, لڑائی ہوئی, کوئی بات نہیں. یہ صحابی لوگ تھے. اس لیے جب پوچھا بھی گیا تھا کہ یہ جو صفین والے لوگ ہیں, جو لوگ ہم لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, کیا وہ لوگ منافق ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ, المنافقون لا یذکرون اللہ. ارے منافق لوگ تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا بولے, یہ لوگ دکھاوا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یاد نہیں کرتے. اور یہ جو صحابی لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے یہ کیے, ہم لوگ ہوتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں ہاں ایک نمبر کا منافق ہے نا. یہ ہم لوگوں میں اور صحابی لوگوں میں فرق ہے, یہ سلف ہے ہم لوگوں کے, کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن حق, ہاں اگر وہ اچھا ہے تو ہم بولیں گے وہ اچھا ہے. یہ ان کے اندر تھا. تو بولے کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے ہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زبیر کو قتل کرنے والا کیا ہے, جہنمی ہے. تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ بدر کے موقع میں بہت زیادہ محنت کی ہے. بدر کون سے سال میں ہوا تھا, کون سی ہجری میں,
ہاں 2 ہجری میں ہوا تھا. تو تب ان کی عمر 20 سال کی تھی تقریباً، 19-20 کی. تو جب بدر میں آئے تو کافی چوٹیں ان کو آئی، کافی چوٹیں. یہاں تک کہ ان کے بیٹے عروہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیثوں کی کتاب میں بہت زیادہ ان کا نام ہوتا ہے عروہ. ہاں عروہ بن زبیر. تو یہ عروہ اور ان کے اور ایک بیٹے، کافی سارے بیٹے ہیں لیکن مشہور عروہ اور عبداللہ ہے. تو یہ عروہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تب ہم اپنے ابو کے اس میں گردن میں داغ دیکھے تھے. یہ جو گردن ہے، گردن میں تلوار لگ کر کے یہاں جو ہے چھیدا ہو گیا تھا، گڈھا ہو گیا تھا. اور کہتے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہم کیا ہے اسی میں انگلی گھسا کر کھیلتے رہتے تھے. کافی محنت کیے بدر کے موقع میں. اور انہی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب چھوٹے سے تھے تقریباً 9-10 سال کے، کوئی خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کافر لوگ پکڑ لیے، جبکہ یہ غلط بات تھی. جھوٹی بات پھیلا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، آپ قتل کریں گے. جیسے ہی یہ بات سنے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیے، تلوار لے کر کے نکل گئے. تب عجیب بات تھی کہ یہ ایک بچہ تلوار لے کر کے نکلا. تب بولنے لگا کیا ہے الغلام مع السیف، کیا ہے ایک غلام جو ہے تلوار کے ساتھ، ایک بچہ تلوار کے ساتھ گھوم رہا ہے. یہاں تک کہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہوا، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا سنے. اچھا ایسا ایسا سنے تو کیا کرنے آیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پکڑا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو قتل کر دیں گے. یہ ہمت تھی ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کیے اور ان کے تلوار کے لیے بھی دعا کیے، ان کے لیے بھی دعا، ان کی تلوار کے لیے بھی دعا کیے. دونوں میں برکت ہوئی کافی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حیات تھا، سارے جنگوں میں تھے، تقریباً سارے جنگوں میں ایک ہی تلوار سے لڑے، اپنی تلوار سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. اور جنگ احزاب، خندق کا موقع جو تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے موقع میں بولے کہ من لی القوم، کہ قوم کا خبر ہم میرے پاس کون لے کر کے آئے گا. قوم کا خبر یعنی دیکھنے کے لیے کہ دشمن لوگ کس حالت میں ہیں. تو یہ گئے، کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جائیں گے. تقریباً اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ خندق کب ہوا تھا؟ 5ویں ہجری میں. تو 5ویں ہجری میں یعنی کتنی عمر ہوئی تب؟ ہاں 23 سال. بدر میں ان کی 20 تقریباً، اور خندق 5 ہجری میں 23 تقریباً، مطلب 22-23 عمر کے تھے. تو بولے کیا ہم جائیں گے. یعنی اس عمر میں یہ ہمت تھی ان کی. آج نوجوانوں کو دیکھیے، وہ لوگ کتنے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کتنا دین کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہاں دین کی خدمت ہم کریں گے، دین کے لیے ہم اپنا جان دیں گے. اپنے عشق کے لیے دے سکتے ہیں سب، لیکن دین کے لیے دینے والے بہت کم ملیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے من یاتینا بخبر القوم، کیا ہے قوم کا خبر لے کر کے کون آئے گا؟ تو یہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم. اچھا گئے، جا کر کے دیکھ کر کے آ گئے. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جنگ کا ماحول ہے، اگر کوئی آئے تو مطلب اگر پکڑا گیا تو خلاص ہے نا، پکڑا گیا تو مطلب ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے. جاتے ہیں، جا کر کے دیکھ کر کے آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے حالت میں ہے. اچھا ایسے ایسے حالت میں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی یہی آواز دیتے ہیں، یہ کون ہے خبر لے کر کے آئے گا کچھ دیر بعد؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں. پھر سے جاتے ہیں، پھر سے خبر یہ کر کے آتے، طلب کر کے آتے، دیکھ کر کے آتے کہ کون کیسی حالت میں ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں جو ان کے فضائل میں اکثر نقل کی جاتی ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں ان لکل نبی حواری وان حواری الزبیر، کہ ہر قوم کے جو ہے حواری ہوتے ہیں. حواری جانتے ہیں کون ہے؟ حور سے آیا ہے حواری. حواری یعنی مددگار، محبت کرنے والے، جو جان دے سکتے ہیں. اور ایسا کیوں اس لیے کہا جاتا حور، جو کہا جاتا ہے حور، حور عین کہا جاتا نا، وہ اس وجہ سے کہ حور مطلب یہ ہوتا ہے یعنی بدن میں سفیدی، اور ایسی سفیدی جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جس کے کوئی خرابی نہ، دیکھنے سے الگ لذت ملے. اور حواری لوگ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی لوگوں کو کیا کہا جاتا؟ حواری. کیوں؟ کیونکہ سب لمبے چوڑے تھے، ان کے بدن میں کوئی خرابی نہیں تھی، بالکل دیکھنے میں بہت اچھے، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ حواری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی، یہ بھی لمبے تھے بولے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بولے کہ ہر قوم کے حواری ہوتے ہیں، یعنی صحابی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہوتے. اور میرا محبت کرنے والا، میرا ساتھی اور مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ زبیر ہے. کتنی بڑی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے منہ سے فرما دیے کہ یہ کیا ہے؟ زبیر میرے یہ میں سے ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے بنو قریظہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر لینے کے لیے بھیجے تھے ان کو، تو ان کو یہ بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فدا کا ابی و امی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابی آ کر کے کہتے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہے نا. اکثر صحابی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اکثر صحابی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 صحابی کے لیے ہی بولے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 صحابی لوگوں کے لیے ہی بولے، جن کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیے تو. ان میں سے ایک یہ زبیر رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے کیا ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ دیے کہ اے زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان تھے، نہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ ہے عقیدہ ہے توقف اختیار کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، یعنی میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، میری جان تو اور تمہارے لیے بچھا دیے ہم، یہ مطلب ہے. ان کی ایک عادت تھی پتہ ہے، کہ جب بھی کوئی سفر میں جاتے تو آج جیسے دیکھتے ہیں نا، کوئی اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے، بہت سارے حاجی لوگ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، تو جو حج کر کے آتے ہیں وہ قصہ سناتے ہیں نا، کیا ایسا بھیڑ تھا، یہ تھا، اب یہ دیکھے، وہ دیکھے، حجر اسود دیکھے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لوگ بھی بہت سارے موقع میں حدیث سناتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، ہے نا. لیکن یہ زیادہ حدیث نہیں سناتے، یہ زیادہ حدیث نہیں سناتے. ایک بار کیا ہے، لمبا سفر کیے ان کے بیٹے عبداللہ ان کے ساتھ، کچھ بولے ہی نہیں، کوئی حدیث ہی نہیں سنا ہے. تو کہتے ہیں اے ابو انی لا اسمعک تحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان. اے ابو، ہم آپ کے ساتھ سفر کیے، اتنا ہے، ہم اتنے دنوں سے ہے آپ کے ساتھ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ہی نہیں سناتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ رہتے کہ حدیث سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، لیکن آپ تو کیا ہے، حدیث سناتے ہی نہیں. اور وہ صحابی لوگوں کو دیکھیے، وہ لوگ سناتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا ہے، سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حدیث سنے، یقیناً سنے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ سارے تقریباً سارے جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ نہ کچھ تو سنے ہوں گے. لیکن کہتے کیا ہے، اور پہلے اسلام لانے والوں میں سے
اور انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا. تو یقیناً بات ہے کہ بہت کچھ سنے ہوں گے، لیکن روایت بہت کم ملتی ہے. کہتے ہیں وجہ کیا ہے پتا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کیوں نہیں سناتے؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، تو وہ اپنا جو ہے جہنم میں ٹھکانہ دیکھ لے. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نہیں بولتے کہ ہو سکتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احادیث بیان کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہم سے غلطی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بولے، ہم کچھ اور بول دیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولے، ہم تھوڑا اور بیان کر دیے، تو پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا. یہ ڈر تھا. آج یہ سب سے زیادہ سوچنے کی چیز ہے. آج کیا ہے، انسٹاگرام میں کوئی کچھ دیکھا، ہاں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. کہاں فرمائے بھائی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب میں یعنی موضوع روایت بھی نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی یہی سند ہی نہیں رہتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے یہ، کہ انسان حدیث بیان کرے، کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. اکثر لوگ اس چیز میں دھیان نہیں دیتے. ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انس رضی اللہ عنہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم زیادہ حدیث اس وجہ سے نہیں سناتے کہ ڈر ہوتا ہم کو کہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. تو اگر ہم کچھ بولنے لگ گئے، زیادہ بول دیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بولے، نرمی سے بولے، ہم کیا غصہ میں بول دیے. غصہ میں بات الگ ہو جاتی ہے نا. ہم کسی کو بولیں گے جاؤ، کسی کو بولیں گے غصہ ہو کر بولے جاؤ، بات الگ ہوئی نا. کہتے کہ نہیں، اسی چیز کا ڈر ہے اس لیے زیادہ حدیث نہیں سناتے. یہ ڈر تھا ان کو، تقویٰ ہے تھا یہ. وہ بھی کون ہے؟ ڈر کی جہنم سے ڈر ہے نا. وہ بھی کون ہے؟ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جنت کی بشارت سنا دی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنا ڈرنے کی بات ہے. آج ہم لوگوں کو نہ ہی جنت کی بشارت ملی ہے نا. پتہ نہیں کب انسان کیا کر دے، جہنم میں چلے جائے. پھر بھی جو ہے دھڑلے سے بغیر کوئی سوچے سمجھے حدیث بیان کر دیتے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور پتہ بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں بولے، کوئی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں ہے، نہیں معلوم، بول دیتے. بہت بچنے کی چیز ہے، بہت بچنے کی چیز ہے. اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ کیا کرتے، جب کسی حدیث میں کیا ہوتا، شک ہوتا یا کیا ہے، کہتے کہ ایسے بیان کرو کہ حدیث ہے. یہ نہیں بولو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا ایسا بولو کہ آتا ہے، ایسا ذکر ملتا ہے. ایسا نہیں بولو کہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیا ہے، ورنہ تم مجرم بن جاؤ گے. اور یہ بالکل جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور کیا ہے وہ حدیث ضعیف رہے، یہ کیا ہے موضوع روایت رہے. جائز نہیں ہے بالکل. اس کو بیان کرنا ہوگا کہ یہ حدیث کیا ہے، کمزور ہے، یہ حدیث میں کلام ہے، یہ حدیث میں ضعیف ہے، ایسے کر کے بیان کرنا ہوگا. ورنہ بغیر بیان کیے جائز نہیں ہے. تو انسان کو بہت ڈرنا چاہیے. ہم کسی کو بول دیے یہ سنت ہے، بھائی ایسا کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمائے، صحیح میں دیکھنے کا کہ ہاں صحیح میں سنت ہے کہ نہیں. اگر سنت ہو رہی ہے الحمدللہ ہم بھی کریں گے، اور بھائی لوگ کو بھی بولیں گے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک سب میں دیں گے. لیکن اگر سنت نہیں رہی تو جتنے لوگ کریں گے سب کا جو ہے گناہ ہم لوگوں کو ہوگا. اس وجہ سے اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں میں سے بنا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو جنت میں رکھ، اور ہم لوگوں کو نیک بندوں میں سے شمار کر، ان میں سے شمار کر جن سے تو محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کو ہر جگہ میں کامیابی نصیب فرما. رب ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما. رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على محمد.